اسٹیبلشمنٹ کس سے کہتے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ٹی ایل پی کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے یا نہیں ہے؟ ہر سیاسی جماعت چاہتی ہے کہ ہمارے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہو، لیکن جب ان کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں 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 جی، ہمارے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ نہیں ہے، ہم تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ٹی ایل پی کی بڑھتی ہوئی مقبولیت، اس کا جو ووٹ بینک بڑھ رہا ہے، لوگوں کی توجہ سادگی کی طرح بڑھ رہی ہے، تو اس کو دیکھ کے سیاسی جماعتوں کے جو دوسری سیاسی جماعتوں کے لیڈر ہیں، جو ان کے کارکن ہیں، وہ تحریک لبیک کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے۔ ہر آدمی یہی کہتا ہے کہ یار اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہاتھ ہے، کوئی بھی سیاسی جماعت ہے اس کے مخالف یہی الزام لگاتے ہیں کہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تحریک لبیک کے پیچھے ہے یا نہیں ہے، اس کے اوپر تفصیلی بات کرنی ہے۔ باقی یہ دیکھنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، یہ دو چیزوں کے اوپر بات کرنی ہے۔ اور کچھ ٹی ایل پی کے ایسے سپورٹر یوٹیوبر ہیں کہ جو داغ اپنے اوپر اتارنا چاہتی ہے ٹی ایل پی، جو الزامات اس کے اوپر ہیں وہ اس سے نکلنا چاہتی ہے، لیکن وہ جان بوجھ کر اس کو اس میں پھنسانا چاہتے ہیں، تھمبنیل میں، ویڈیو میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ٹی ایل پی کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے۔ ہر سیاسی جماعت چاہتی ہے کہ ہمارے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہو، ہم کو سپورٹ کرے اسٹیبلشمنٹ، لیکن جب ان کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں 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 جی، ہمارے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ نہیں ہے، ہم تو اپنی محنت، اپنے سٹرگل کر کے، ہمارے لیڈر نے تو بہت محنت کی ہے، وہ پھر جا کے اتنی بڑی اس نے پارٹی بنائی ہے، اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہمارے پیچھے نہیں ہے۔ تو یہ آخر وجہ کیا ہے، اس کے اوپر تھوڑی تفصیلی بات کرنی ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کس سے کہتے ہیں۔ عمومی طور پر ہم جو اسٹیبلشمنٹ کا الفاظ استعمال کرتے ہیں تو وہ فوج کے لیے کرتے ہیں، لیکن در حقیقت اسٹیبلشمنٹ جو ہوتی ہے وہ پاکستان کے ہر بڑے ادارے کے جو ہیڈ ہوتے ہیں، ان کے جو فیصلے ہوتے ہیں، وہ بیٹھ کے جو ملکی مفاد میں فیصلہ کرتے ہیں یا وہ کسی کو سپورٹ کرتے ہیں، تو اصل میں اسٹیبلشمنٹ اسے کہتے ہیں۔ لیکن عمومی طور پہ ہم جو استعمال کرتے ہیں، جہاں اسٹیبلشمنٹ کا لفظ آ جاتا ہے تو ہر آدمی یہی سمجھتا ہے اور اس کی مراد ہی یہی بنتی ہے کہ یار اس کا یہ فوج کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، سب سے پہلے یہ بات کرنی ہے۔ ناظرین، دو قسم کے اسٹیبلشمنٹ کے کردار ہوتے ہیں جس کے اوپر اس کی نشاندہی کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ وہ کیسے کہ سب سے پہلے اسٹیبلشمنٹ، اگر آدمی یہ چاہتی ہے کہ یار یہ جو ایک لیڈر ہے، نیا لیڈر ہے، یہ نیچے ابھر کے آ رہا ہے، لوگ اس کی آواز سن رہے ہیں، لوگ اس کے کافی متاثر ہو رہے ہیں اس سے، یہ فیوچر میں بہت جلد ایک بڑا لیڈر بن سکتا ہے، اس کے پیچھے بہت سارا ووٹ بینک ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں، یہ ایک اس لیول تک آ جائیں گے، ایک پاور میں آ جائیں گے، پھر کیا کریں گے کہ ہم کسی مخالف اپنی سیاسی کوئی ان کی جماعت ہے اس کے خلاف استعمال کریں گے، ذاتی مفاد کے طور پر اس کو استعمال کریں گے، یا اس کو حکومت میں لا کے نام جمہوریت کا ہوگا لیکن کردار ہمارا ہوگا، ریموٹ ہمارے ہاتھ میں ہوگا، یہ جو لیڈر ہے یہ ہمارے کنٹرول میں ہوگا، ہماری مرضی سے یہ کوئی بات نہیں کر سکتا ہے، تو لہٰذا اس کو سپورٹ کریں، اس کو آگے لے کے آئیں۔ ایک اسٹیبلشمنٹ کا یہ کردار ہوتا ہے، اس کا یہ مقصد ہوتا ہے کسی کو سپورٹ کرنا۔ دوسرا جو مقصد ہوتا ہے جو بہت کم ہے، وہ کیسے کہ ایک جیسا کہ سعد رضوی ہے، اس کا ایک نظریہ ہے، عمران خان کا ایک نظریہ ہے، نواز شریف کا ایک نظریہ ہے، ایک منشور ہے۔ جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے وہ یہ سوچتی ہے کہ یار یہ لیڈر اچھا ہے، اس کا نظریہ منشور اچھا ہے، یہ پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جا سکتا ہے، پاکستان کے مسائل حل کر سکتا ہے، تو ایز اے پاکستانی ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ چلو اس کو سپورٹ کریں تاکہ یہ حکومت میں آئے اور پاکستان کے جتنے مسائل ہیں، پاکستان ہر مشکل سے پاکستان کو مشکلات سے یہ نکال سکے، تو اس کی ایک مقصد یہ ہوتی ہے۔ لیکن پاکستان میں اس مقصد کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے کبھی کسی کو سپورٹ نہیں کیا۔ اسٹیبلشمنٹ عموماً اپنے مفاد کے لیے کسی سیاسی جماعت کو سپورٹ کرتی ہے۔ یہ دو مقصد ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے کسی کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ تو اب میں یہ کہتا ہوں کہ یار اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے کسی سیاسی جماعت کو، تو میں اس دوسری وجہ سے کہتا ہوں کہ یار اس لیے سپورٹ کریں کہ یار وہ فیصلہ کریں کہ چاہے ان کی نظر میں عمران صحیح ہے، نواز شریف صحیح ہے، زرداری ٹھیک ہے یا سعد رضوی بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کو ذاتی مفاد کے لیے، اپنے مفاد کے لیے سپورٹ نہیں کرنا چاہیے، ملکی مفاد کے لیے سپورٹ کرنا چاہیے۔ اس حق میں ہوں اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے، جو کسی سیاسی جماعت کے پیچھے اس کا کردار ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ
ٹی ایل پی کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے یا نہیں ہے؟ سب سے پہلے ناظرین یہ دیکھنا ہے کہ ہم کو معلوم کیسے پڑتا ہے کہ اس سیاسی جماعت کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے۔ سب سے پہلے تو ہم کو یہ معلوم کرنا چاہیے کہ وہ کون سی چیز ہے جس سے آدمی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں یار اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے، وہ کیسے معلوم پڑتا ہے؟ اگر خفیہ طور پر سب لوگوں کو معلوم ہے کہ خفیہ ان کی میٹنگ ہوتی ہیں، خفیہ طریقے سے ان کی ڈیل ہوتی ہے، خفیہ طریقے سے ان کے لین دین مقاصد جو ہر چیز طے کی جاتی ہے، تو پھر عام آدمی کو معلوم کیسے پڑتا ہے کہ یار اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے؟ وہ ناظرین معلوم ایسے پڑتا ہے کہ اس کی واضح چینجنگ کی وجہ سے، واضح پاپولیرٹی کی وجہ سے بہت کم عرصے میں بہت آگے نکلنا، تو جو ہم عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں یار یہ ایسے آگے اتنی جلدی اتنی سپیڈ سے نہیں آ سکتی ہے، ضرور اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو ٹی ایل پی کی واضح تو یہ تو سمجھ آ رہی ہے، لوگ اس کی طرف جا رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، ووٹ بینک اس کا بڑھ رہا ہے، سعد رضوی کی مقبولیت بڑھ رہی ہے، تو ہر آدمی سوچتا ہے کہ نہیں یار اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے۔ تو میرے خیال میں اس چیز کو نہیں مانتا ہوں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کسی پارٹی کو سپورٹ کیسے کرتی ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، اور یعنی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس کون سا طریقہ ہے جس طریقے سے وہ اس کو سپورٹ کرے اور وہ بہت جلد اقتدار میں آ جائے، یا اس پوزیشن میں آ جائے کہ وہ ایک مضبوط اپوزیشن میں، اگر اقتدار میں نہیں آ سکتی ہے تو مضبوط اپوزیشن بن کے وہ سامنے آ سکتی ہے، تو وہ اس کے پاس کیا طریقہ ہے؟ ناظرین یہ تو سب لوگوں کو معلوم ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا اس کے پیچھے کردار ہے، لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیسے کردار ادا کرتی ہے۔ اب کہیں جگہ میں اگر کوئی سیاسی پارٹی جلسہ سعد رضوی فار ایگزامپل جلسہ کر رہا ہے، تو اس کی جلسوں میں لاکھوں لوگ چلے گئے ہیں، تو اسٹیبلشمنٹ ان لوگوں کو وہاں نہیں بھیج سکتی، قطعاً نہیں بھیج سکتی، لوگ اپنی مرضی سے آتے ہیں۔ کہیں ووٹ ہو رہے ہیں، اگر جینین طور پہ ووٹ ہو رہے ہیں، کوئی اس میں دھاندلی نہیں ہو رہی ہے اور اس لیڈر کے ووٹ بہت زیادہ نکل رہے ہیں، تو وہ اسٹیبلشمنٹ لوگوں کو نہیں کہہ سکتی کہ آپ اس کو ووٹ ڈالو۔ اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار ہوتا ہے، دو بڑے کردار ہوتے ہیں جس سے واضح سمجھ آتی ہے کہ یار اس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ اس کو سپورٹ کر رہی ہے۔ ایک تو وہ میڈیا میں دن رات اس کی تشہیر بڑھ جاتی ہے، اس کی تعریفیں بڑھ جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات کو بڑی اس کی بات بنا کے، بڑی کامیابی بنا کے، اس کو ہیرو بنا کے قوم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اب جو بھی ٹی وی چینل کھولیں گے اس لیڈر کی تعریف ہو رہے گی، اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہوتا ہے ذہن سازی کا، کہ اس لیڈر کی ہر چھوٹی چھوٹی اچھی بات کو بڑا بنا کر پیش کرو، ہیرو بنا کر پیش کرو، مسیحا بنا کر پیش کرو، تاکہ پاکستان کی جو عوام سمجھے یار یہ تو بہت بڑا آدمی ہے، یہ تو بڑا قابل آدمی ہے، اس میں تو بہت ساری یعنی کہ خوبیاں ہیں، خصوصیات ہیں۔ یہ ایک اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہوتا ہے، میڈیا کے تھرو اس کی تشہیر کرنا۔ دوسرا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے جو سیاسی رہنما ہوتے ہیں، جن کی علاقے میں بہت زیادہ ویلیو ہوتی ہے، ووٹ بینک ہوتا ہے، اس کو اسٹیبلشمنٹ توڑ کے اس پارٹی میں لاتی ہے کہ آپ یہ پارٹی جوائن کریں، اور پورے پاکستان میں تاثر جاتا ہے کہ اوہو یار سعد رضوی کے ساتھ شامون قریشی آ گیا، وہ سعد رضوی کے ساتھ قمر زمان کیرا آ گیا، وہ جو بڑے بڑے لیڈر اس کے ساتھ آ رہے ہیں، جو بڑے بڑے، تو عوام میں ایک اچھا تاثر جاتا ہے کہ یار یہ تو بہت بڑا لیڈر ہے، عوام جا رہی ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کیا کرتی ہے کہ وہ بڑے بڑے سیاسی رہنماؤں کو توڑ کے اس جماعت میں ڈالا جاتا ہے جس کو وہ سپورٹ کر رہی ہوتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو تحریک لبیک ہے، کیا تحریک لبیک کی میڈیا میں تشہیر ہو رہی ہے؟ بالکل زیرو۔ کیا کوئی ایسا سیاسی رہنما یا ایسی شخصیت ہے کہ جو پورے پاکستان میں مشہور ہو کسی وجہ سے، اس نے کسی دوسری سیاسی پارٹی کو چھوڑ کر یا کسی اور طریقے سے اس نے تحریک لبیک کو جوائن کیا ہو اور پورے پاکستان میں ایک خبر بن گئی ہو کہ یار فلاں آدمی نے تحریک لبیک کو سپورٹ کر دیا، تحریک لبیک کو جوائن کر دیا؟ تو ایسا بھی نہیں ہے۔ اب سعد رضوی کے جلسے میں یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ تو آدمی نہیں بھیج سکتی، ووٹ تو نہیں دلوا سکتی۔ تو ناظرین اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تحریک لبیک کے پیچھے ابھی تک کم از کم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ نہیں ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہوتا تو تحریک لبیک کی پوری ٹی وی کے اوپر، میڈیا ٹاک شو کے اوپر تحریک لبیک کا ہی ذکر ہوتا، اور ابھی تک کئی بڑے بڑے سیاسی رہنما تحریک لبیک کو جوائن کر چکے ہوتے، لیکن ایسا نہیں ہوا ہے۔ تو یہ جو الزام ہے یہ سراسر غلط ہے۔ میرے تجزیے کے مطابق، میں جو سمجھتا ہوں،
باقی آپ لوگ کمنٹس میں جا کے اپنی رائے دے سکتے ہیں، لیکن کم از کم میں ابھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس ٹائم تحریک لبیک کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ نہیں ہے۔ اور میری ان لوگوں سے گزارش ہے کہ بھئی آپ بلا وجہ جس چیز سے تحریک لبیک نکلنا چاہتی ہے، جس داغ کو اپنے اوپر اتارنا چاہتی ہے اور جان بوجھ کر آپ اسی کو ساتھ اس کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔